یہ بڑی رکت انگیز آیات آ رہی ہیں اگلی ولید ابن مغیرہ کے بارے میں۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا، وہ بہت انٹلیکچوئل آدمی تھے، عرب کے ذہین ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، امیر ترین لوگوں میں ولید ابن مغیرہ۔ شام یعنی طائف کے اندر بھی اور مکے کے اندر بھی ان کے اپنے آپ سمجھ لیں ایسٹس موجود تھے۔ طائف تو اسی طریقے سے ہے جس طرح ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، وہاں تو برف بھی پڑتی ہے، تو ابھی بھی اس زمانے میں بھی لوگ گرمیاں گزارنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، آج بھی لوگ جاتے ہیں۔ یہ جو نکاح مسیار والا فتنہ سعودی علماء نے شروع کیا ہے نا، وہ اسی چکر میں شروع کیا ہوا نا۔ شیعہ نے نکاح متع شروع کیا، انہوں نے نکاح مسیار شروع کر دیا، تو وہ زیادہ تر نکاح مسیار کے لیے وہیں پہ جاتے ہیں طائف میں۔ تو اب یہ ولید بن مغیرہ جو تھا نا، یہ چونکہ ذہین بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، بڑا جاندیدہ بندہ تھا، جیسے ہر یعنی معاشرے میں ایسے انٹیلیجنشیا ہوتا ہے، تو کافروں نے میٹنگ کر کے اس کو لانچ کیا کہ یہ جا کے نا نبی علیہ السلام سے دو ٹوک جا کے بات کریں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، تو کوئی ذہین بندہ بھیجیں مناظرے کے لیے، ٹھیک ہے، جو مناظرہ کرے۔ اب آپ علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب گفتگو شروع ہوئی تو اس نے ہر طرح سے سوال کر کے آپ کو نا چیک کیا، جس کا ذکر جو ہے نا وہ پچھلی صورت میں بھی گزر چکا ہے، میں نے پہلے بتایا تھا، آگے جا کے نا اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی۔ سورہ المعارج میں تھا یا سورہ قلم میں تھا۔ تو اب وہ نبی علیہ السلام سے ڈسکشن کر رہا ہے، پھر واپس آتا ہے اپنے وہ دار الندوہ کے اندر جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں نا عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمائی ہیں جناب، ولید بن مغیرہ بھی دکھایا ہے، اور وہ جو میٹنگز کرتا ہے، جو مل کے آتا ہے، تو وہ بڑا اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ذہین بندہ ہوتا ہے نا۔ اب وہ اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا بنا، کیا اس کو ہم جادوگر کے، ان کا نہیں، جادوگر نہیں ہے، جادوگروں کو میں جانتا ہوں، یہ جادو کلام جادوگروں والا ہے ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں شاعر، ان کا شاعروں کا تو مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے، عشق مشوقی والا ہے، اس شخص کا تو پورا کریکٹر ہمارے سامنے ہے، شاعر بھی نہیں ہے۔ کاہن، ان کا کاہن کہاں سے، ہمارے سامنے یہ پل بڑھ کے جوان ہوا ہے، اس کا کریکٹر ہمارے بالکل سامنے ہے، ایک ڈائنامک آدمی تھا، کبھی اس کا کائنوں کے ساتھ نہ کوئی دوستی رہی ہے، نہ کبھی اس کو کسی مجالس میں اس طرح کا شریک ہوتا تھا۔ تو وہ اچھا، اب ان کو لگا کہ گیا جی یہ ولی صاحب بھی گئے نا، تو پھر اس نے بہانے کر کے نا، اس نے کہا زیادہ سے زیادہ کہنا یہ کہہ دو یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں بیان کرتا ہے، حالانکہ قرآن میں کیا صرف اگلے لوگوں کے واقعات ہی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مشرکین عرب کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی ہے، مکی قرآن میں تو ہوئی ہے۔ اور پھر ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہو تم کہ ایک جادو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، بس اسی کی یہ کنٹینیوشن ہے، ایک بہانے کے طور پہ۔ اب اللہ تعالیٰ کو ولید ابن مغیرہ پہ سب سے زیادہ غصہ آیا، کیوں؟ کہ یار چلو باقی تو بونگے تھے، تیرے پاس تو ڈگری موجود تھی، تو انہیں علماء سو کا کردار کیوں ادا کیا؟ چلو جاہل آدمی تو جاہل ہوتا ہے، جب پڑھا لکھا بندہ اس طرح کی حرکت کرے تو اس پہ پھر غصہ زیادہ آتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ولید ابن مغیرہ پہ شروع ہے، اور کس سخت الفاظ کے ساتھ ہے۔ اب یہ لادہ بات ہے کہ اسی کے 3 بیٹے مسلمان بھی ہو گئے بعد میں۔ ایک بیٹا تھا ان کا ولید ابن ولید، وہ خالد ابن ولید سے بھی پہلے مسلمان ہوا، اور اس کی وجہ سے حضرت خالد ابن ولید بھی اسلام سے امپریس ہوئے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اگرچہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے۔ 19 سال تک کفر کی زندگی گزاری ہے حضرت خالد ابن ولید نے، بعد میں پھر دیکھیں اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے، اللہ نے پھر مسلط کر دیا رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر ان کو۔ تو دوسرا بیٹا تھا خالد ابن ولید، اور تیسرا ہشام ابن ولید، یہ 3 بیٹے ہیں جو مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ سین بھی فلمایا ہے، جب خالد بن ولید مسلمان ہوئے نا،
تو کافروں نے اب ان کو تانا دینا شروع کر دیا کہ اس نے وہ دین قبول کر لیا ہے جس کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں اس کے باپ کے بارے میں اتنی سخت باتیں موجود ہیں، تو یہ کیسے تلاوت کرے گا ان آیات کی؟ تو سیدنا سالم جو بخاری مسلم میں آتا ہے 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک ابن مسعود بھی ہیں، ابی ابن کعب بھی ہیں اور سالم بھی ہیں۔ یہ یعنی ینگ سے نوجوان تھے، ان کے پاس حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سکھاؤ۔ یار اسلام بڑوں بڑوں کی اکڑ توڑ دیتا ہے، یہ عرب کے لوگ یہ غلاموں کو تو جوتی کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اور کدھر اسلام ہے کہ وہ ایک غلام زادے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یار قرآن سکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سر کتنا جگرا چاہیے! اور وہ انہوں نے جو سین فلمایا ہے نا، وہ بندے کے آنسو نہیں رکتے۔ آپ اگر عمر سیریز میں وہ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، کتنا ان کو پسینہ طاری ہو جاتا ہے۔ یار آپ ذرا امیجن کریں نا کہ ہم میں سے کسی کے ماں باپ کے بارے میں قرآن میں آیات ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو ہم عنقریب دوزخ کے اندر جھونکیں گے جہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، اور یہ کہنے والا اس کائنات کا مالک ہو جس کے اوپر کسی کی دھونس نہ چل سکتی ہو، جس کا فیصلہ کوئی ریورٹ نہ کر سکتا ہو، تو اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی؟ اب وہ آیات شروع ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو ان آیات کے اندر درد جو محسوس ہوگا نا، وہ اس ساری گفتگو کے بعد آپ فیل کریں گے اس کو۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی چھوڑ دیں اس کو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا تھا، یعنی یہ اکیلا پیدا ہوا تھا، لیکن اس کی آج یہ جرت سورۃ القلم میں آتا ہے نا اس کے بارے میں، اکیلا تھا اور اللہ نے اس کو اتنا نوازا۔ کیسے؟ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ہم نے اس کو مال کثیر دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور کتنے بیٹے دیے جو ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں۔ قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی نا، جس کے جتنے 5 بیٹے تھے اس کے، تو وہ بڑا ایک سمجھا جاتا تھا کہ جی جناب بھی بڑی مضبوط بندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اکیلا پیدا ہوا تھا، اتنا کمزور تھا، میں نے اسے اتنا مال دیا، عرب کا امیر ترین شخص یہ بن گیا، میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے والے اس کو بڑے یعنی بیٹے دیے، 5 بیٹے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا دنیا کا سامان عطا فرمایا تھا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ ہم اسے مزید دیں۔ دوسری طرف تو ظاہر ہے کہ وہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، کسی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہونا تو وہ کہے گا میرے پاس تیسری آ جائے، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ تو یہ تو انسان میں بلٹ ان ایک ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ وہی ہے نا، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات کا سخت دشمن ہے۔ سأرہقہ صعودا، میں عنقریب اسے مجبور کروں گا کہ یہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے، یعنی دوزخ کے اندر۔ آپ پتہ دوزخ میں چند عذابات یہ بھی ہیں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے گا۔ سخت گرمیوں میں سر سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی کو یہ سزا دے دی جائے کہ سخت گرمیوں میں اس نے 2-3 کلومیٹر اونچا پہاڑ سر کرنا ہے، تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ عنقریب ہم اسے چڑھائی پہ چڑھائیں گے۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور کیا اور ایک دماغ سے کوئی بات طے کر لی۔ فقتل کیف قدر، اس پہ پھٹکار ہو اس نے کیسا دماغ لڑایا اپنا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پہ پھٹکار ہو اللہ کی طرف سے، یہ برباد ہو جائے اس نے کیسی بری بات سوچی۔ یعنی اس کے دل نے بھی گواہی دے دی تھی کہ یہ پیغمبر ہے، پھر بھی اس نے جان بوجھ کے اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے کیسے دماغ میں پلان تیار کیے۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھی۔ ثم عبس وبصر، اس کے بعد اس نے تیوری چڑھائی اور ترش رو ہوا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور غرور کیا۔ یہ وہ اس کی ساری ایکٹنگ جو کچھ اس نے کی ہے نا اس مجلس کے اندر، یہ صحیح آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ نعت خوان بھی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی آپ دیکھیں اسپیکر میں آ کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں کہ اپنا تھوڑا روپ ڈالنے کے لیے۔ علماء کے ہاں بھی آپ کو نظر آئے گا جو بڑے بڑے ہیں نا، ان کی خاص قسم کے وہ ذرا سا ایسے کرتے ہیں تو ایک ساتھ بندہ رومال لے کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی ایکٹنگ اور پھر تھوڑا سا
کتاب پڑھی ہے تو وہ اینک تھوڑی سی ایسے کر لی ہے، ایسے کر کے سائڈ پہ کر لی ہے، پھر ایسے کر کے ایسے یہ جو سٹائل ہوتے ہیں نا صرف اپنا علمی روب جھاڑنے کے لیے، یہ سارے کام وہ بھی کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ کبھی یوں کرتا ہے، یوں دیکھتا ہے، جیسے بڑا کو بڑا فلاسفر ہے ان کو بڑی وڈی گل کرنے لگا تھا، وہ کڈی کے گل ہے انہیں وہ دیکھ لو تسی. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، ہاں یہ کہہ سکتے ہو یہ جادو ہے جو پچھڑوں سے چلتا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو نہیں ہے مگر ایک انسان کا ہی کلام ہے. سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا. وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا سمجھ یہ جہنم کیا ہے، یہ جہنم کی آگ کیسی ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے اور نہ ہی چھوڑے. تو قرآن میں آتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں کوئی زندوں میں ہوگا پھر نہ مردوں میں. سورہ فرقان میں آتا ہے آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو. وہ کافر کہیں گے اللہ موت آ جائے جان ہی چھوڑ دے، لیکن موت نہیں آئے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. لواحۃ للبشر، جھلسا دینے والی ہے وہ آگ آدمی کی کھال کو. علیہا 19، اور اس آگ پہ 19 فرشتے مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جو بندے مقرر کیے ہیں یعنی 19 بندے دوزخ کے اوپر، وہ نہیں ہیں مگر فرشتے. اس کے کانٹیکسٹ میں احادیث میں آتا ہے کہ وہ اب جو بڑے بڑے قسم کے آپ کو پتہ ہے گنڈے ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر، جب یہ آیات نازل ہوئی نا کہ 19 فرشتے ہیں، ایک بندے نے کہا داستے میں ہی سام لاں گا. ٹھیک ہے نا، پہلے تو الفاظ کیا ہوئے علیہا 19، 19 ہیں جو دوزخ کی نگرانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پہرے دار ہوتے ہیں. یہاں پہ فرشتوں کا ذکر نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ پلوان قسم کا بندہ، اس زمانے میں کوئی گولی بندوق بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ آپ کو پتا ہے عرب میں تو بڑے بڑے لوگ تھے. ابن عبد الود جو تھا، جو غزوہ خندق میں مولا علی کے سامنے آیا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا وہ 100 بندوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا. اور جب اس نے آگے للکارا تو کوئی شخص بھی اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا. 3 دفعہ للکارا، تینوں دفعہ حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں علی بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں کون ہے. ان کے یا رسول اللہ آپ بس اجازت دیں. تو ایک بار میں اس کا کام تمام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کافر سمجھے کہ جی وہ کوئی کہہ رہا ہے جی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، دوسرا کہتا ہے جی 3-4 میں سنبھال لوں گا. 19 نا. پھر اللہ نے کیا فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ جو دوزخ کے اوپر 19 لگائے ہیں نا، کوئی بندے نہیں گئے کہ تو آٹھے کو ڈی ایس پی ایس پی یا جیلر نہیں ہے کہ نا، یہ فرشتے نے. ٹھیک ہے، وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اور جو اس کی تعداد ہے نا فرشتوں کی 19، یہ کافروں کے لیے فتنہ بن گئی. فتنہ سے مراد آزمائش، کہ وہ 19 سن کے تو مگر پہ گئے. انہوں نے کہا 19 تو خیر ہے. ایک بندے نے کہا 5 میں سنبھال لاں گا، دوسرے نے کہا 8-9 میں سنبھال لاں گا. تکی جائے گی 19 سے تو کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ آزمائش بن گئی 19 کا عدد. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ فرشتہ ایک کیا فرشتہ نہ بھی ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط ہے، وہ کوئی ٹل سکتا ہے. یار سخت گرمیوں کے اندر بھی اگر کسی کو ملیریا ہو جائے، 2-3 رضائیاں بھی اڑا دیں، اس کی ٹھنڈ نہیں ختم ہوتی، حالانکہ باہر گرمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بغیر کچھ کیے بھی کسی کے جسم پہ بھی ایسی حالت طاری کر سکتا ہے کہ اس سے گرمیوں میں جون جولائی میں بھی ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فزیکلی عذاب دینا ضروری نہیں ہے، انٹلیکچوئل عذاب بھی دے سکتا ہے. سر آپ کے دماغ کا اگر ذرا سا بیلنس بھی ڈسٹرب ہو جائے، آپ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. انسان کی تو کسی وقت بھی وہ آپ کہیں گے کہیں سے بھی کوئی معاملہ ڈسٹرب ہو جائے ہارمونز، تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ ہم نے 19 کے عدد کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا، اور یہ فتنہ ایسا بنا کہ آج تک جاری ہے. یہ بات ویسے حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں 19 کا عدد جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے. آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں نا میریکلز آف 19 ان قرآن، بسم اللہ کے
إما شاكرا